أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی۔ سورہ اخلاص، اس کی 4 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ یہ سورت مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے خالص کرتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کے کچھ سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بے بس ہیں، یہ عاجز ہیں، تو آپ اپنے خدا کی صفات بیان کریں، آپ کے خدا کی کیا صفات ہیں، وہ کس سے پیدا ہوا ہے، اس کی آگے کون سی اولاد ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی فرع کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس وقت یہ سورت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اس وقت یہ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان سوالات کے اندر اس طرح کے سوالات بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خدائی جو ملی ہے یہ کس کی میراث میں ملی ہے، اور اس کی میراث خدائی والی جو میراث ہے یہ آگے کس کو ملے۔ اس طرح کے سوالات بھی اس کے اندر موجود تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ان کو جواب دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ تو جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تہائی قرآن ہے، یعنی اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے اس صورت میں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص اور معوذتین صبح شام پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ تینوں صورتیں آخری قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو پورا دن پوری رات ہر تکلیف ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔